ہر چیز کو اس کی ضد سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ عورت کی بد خلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی چیز پر قادر ہونے کے باعث کوئی شخص واقعی اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھ سکے۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ ہی سے ہوتی ہے۔ دنیا کی بے شمار شاخیں ہیں اور ان کی شاخوں میں ایک شاخ مال و نعمت کے نام سے موسوم ہے۔ اسی طرح ایک اور شاخ جو خشمت کہلاتی ہے، اور ایسی ہی بہت سی دوسری شاخیں ہیں، لیکن فتنہ مال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اثار کا درجہ سخاوت سے بھی بلندتر ہے، کیونکہ سخی وہ ہے جو اس چیز کو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے جس کی اسے خود ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صاحب اثار کی شان یہ ہے کہ اس چیز کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے جس کی اسے خود حاجت ہوتی ہے۔ تکلیف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ قرض ادا کرنے کی طاقت ہوتے ہوئے ایک ساعت کی دیر کرنا بھی ظلم ہے، مگر قرض ہوا کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت لب پر نہ لاؤ۔ محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غرور۔ بد خلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفاکاری۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا حماقت ہے۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے، بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہوگا، اس کا ذہن بھی ضعیف ہوگا۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کا ذکر اس کی پیٹھ پیچھے اس طریق پر کیا جائے کہ اگر وہ سنے تو اسے رنج ہو۔ تم آئینہ دیکھو، اگر خوش شکل ہو تو منہ پر گناہ کی سیاہی نہ ملو، اور اگر روح سیاہ ہو تو 2 سیاہیاں جمع نہ کرو۔ 2 آدمیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، طالب علم اور طلب مال۔ سخت کلامی سے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ نیک عورت دنیا سے نہیں، اس باب سے آخرت سے ہے۔ نیکی اور بدی کے درمیان اتنی باریک لکیر ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتی۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہے اور عورت کی گھر میں۔ نکاح نہ کرنے والا گو شرمگاہ کو بچا لے گا، مگر نظر اور دل کا بچنا اس کو محال ہے۔ غصہ شمع انسانیت کو بجھا دیتا ہے۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے، مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے اور وہ دشمن ہنستا ہے۔ اپنے معاملات سے ہوشیار اور چوکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔
بعض احمق اس غم میں گلتے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاں کو دولت کیوں دی۔ زندگی ایک مسافر ہے جس کا آغاز مہد اور اختتام لحد ہے۔ اس سفر میں سال، منازل، مہینے، فرسنگ، ایام سنگ، آئے میل اور ہر سانس ایک قدم ہے۔ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق مت کرو، راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کرو۔